جب نعت پڑھو جھوم جھوٹوں عشق نبی میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارا پروگرام ہے محفل نعت۔ پروگرام میں تلاوت کے بعد مختلف کلام پڑھے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے جاتے ہیں، مختلف علماء کرام شعراء کرام کا کلام پیش کیا جاتا ہے، التجائیں ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، مدینے جانے کی التجا ہوتی ہے، مکے جانے کی التجا ہوتی ہے، حج پر جانے کی التجا ہوتی ہے۔ یقین جانیے جس دل میں مکے اور مدینے جانے کی آرزو ہی نہیں، وہ دل تو بڑا ویران ہے۔ جس دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، وہ بنجر زمین ہے۔ اپنی زبان کو بھی، اپنے دل کو بھی، اپنے گھر کو بھی اللہ اور اس کے رسول سے تر رکھیں۔ اس کا ایک ذریعہ ہمارا محفل نعت بھی ہے۔ آغاز ہوگا تلاوت کلام مجید سے، اس کے بعد کلام پڑھے جائیں گے، کچھ مختصر بیان بھی ہوگا، آخر میں منقبت اور سلام بھی ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیے کلام باری تعالیٰ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کو بہترین لحن میں تلاوت کر رہے تھے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سننے والا بنائے. قرآن سننے کی بھی عادت ڈالیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ان پر نازل ہوا پھر بھی قرآن مجید سنتے تھے. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی آیات سے سبق لینے والا بنائے، اس کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے. اسی قرآن میں آیات خوف ہیں. جب صحابہ اور اولیاء ان آیات کو سنتے تھے تو ان کے آنسو بہہ نکلتے تھے. بعض اوقات وہ اپنے سواری سے گر پڑتے تھے. کئی ایک کے واقعات ہے کہ آیت قرآنی سن کر توبہ کرتے تھے. کئی ایک کے واقعات ہیں کہ قرآنی آیت سن کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیا کرتے تھے. اس میں آیت خوف بھی ہے، آیت رحمت بھی ہے، آیت کرسی بھی ہے، آیت درود بھی ہے. ان آیات کو تلاوت کریں. ابھی جو تلاوت ہو رہی تھی اس میں ذکر ہو رہا تھا کہ نیکوکار جو ہوں گے نا، جو ابرار کا جن کا ذکر کیا گیا ہے نا، جنت میں ہوں گے اور فجار جہنم میں جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے. قرآن سنیں، نعت سنیں، قرآن پڑھیں، نعت پڑھیں. اللہ پاک ہمیں کثرت سے اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا ذکر کرنے والا بنائے. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا کلام یونس بھائی سے سنیں گے انشاءاللہ. بلغ العلا بکماله بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله
حسن حسین کا نام لے کر تو پکارتے تھے غم میں حسن حسین کا نام لے کر تو پکارتے تھے غم میں حسن حسین کا نام لے کر تو پکارتے تھے غم میں وہ نہیں جو غافل کہ یہ وہ نہیں جو غافل بس انتظار آئے کہ یہ وہ نہیں جو غافل بس انتظار آئے دم سے تیرا مجھ کو جو خیال یار آئے میرے دل میں چین آئے تو سے قرار سبحان اللہ. ایک ایک شعر استاد زمن کا بڑا شاندار. اگر ان پر غور کیا جائے اور توجہ کی جائے اور توجہ سے نعت سنی جائے تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. خیالات کے معاملات ہی کچھ اور ہوتے ہیں. خیالات کا جب غلبہ ہوتا ہے نا، بیٹھا تو انسان ادھر ہوتا ہے اور اسی خیالات اسے مدینے پہنچا دیتے ہیں. مدینہ منورہ ہی کی بات چلی ہے اور پھر بارگاہ رسالت اس مدینہ منورہ میں ہے. قبر منور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ منور مدینہ شریف میں ہے. اللہ پاک ہمیں جلد وہاں کی حاضری عطا فرمائے. زاہد بھائی کلام جو ہے جمیل الرحمن رضوی صاحب کا ہے نا، بہت پیارا کلام ہے کہ پہنچوں اگر میں روضہ انور کے سامنے. جس ظاہر مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے بارگاہ رسالت پہ پہنچتا ہے. آپ کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے اور جو زائرین جا رہے ہیں ان سب سے عرض کروں کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں. بعض اوقات دیکھا ہے کہ وہاں موبائل سے لوگ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں. اس وقت تو توجہ بس اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو اور یہ ہو کہ میرے آقا سن رہے ہیں. ایک بڑا نفیس بات آج دل میں پیدا ہوئی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، اے گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے، اے سب سے بہتر، اے پیارے آقا، اے ہمارے سردار، ہمارے مولا. جب وہ ہمارا سلام سن رہے ہیں تو جو کچھ ہم کہیں گے وہ بھی تو سن رہے ہوں گے نا، ہے نا؟ جو ہم کہیں گے وہ بھی سن رہے ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صرف سلام سنیں اور ہماری عرض نہ سنیں؟ تو آپ جب حاضر ہوں تو سلام کے ساتھ جب اپنی عرض پیش کریں، اس اعتقاد کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کہ آقا سن رہے ہیں. یہ عرض کرتے رہیں جیسے ایک شخص کسی بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے یا کسی بڑے کے پاس جاتا ہے اور اپنی عرض پیش کرتا ہے. یہ تو سب سے بڑے ہیں نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اس آقا کے دربار میں ہے تو دل کھول کر بات کیجئے نا، دل کی بات کیجئے. وہ دل کے خطرات پر بھی مطلع ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، اللہ نے ان کو وہ سماعت دی ہے کہ وہ قریب اور دور کی بات کو سن لیتے ہیں. تو روضہ انور پر حاضر بھی ہونا ہے، اور کیسے ہونا ہے اور کیا جذبات ہونے ہیں وہ زاہد بھائی کی زبانی بکلام ہم جمیل الرحمن رضوی کا سنیں گے. اگر روضہ انور کے سامنے پہنچو، اگر روضہ انور کے سامنے سب حال دل بیان کروں، سب حال دل بیان کروں، سرور کے سامنے
دل بیان کروں سرور کے سامنے پہنچوں اگر میرا دل بیان کروں سرور جالی پکڑ عرض کروں حال دل بھی جالی پکڑ عرض کروں حال دل بھی جالی پکڑ عرض کروں حال دل بھی سو میں کبھی منبر پہ سامنے سو میں کبھی منبر پہ سامنے سو سنے ہر در گیا ہے مدینے کے چاند سے ہر در گیا ہے مدینے کے چاند سے ہر در گیا فقیر کا تیرے در سامنے فقیر کا تیرے در سامنے فقیر کا تیرے در شاہ مدینہ طیبہ میں مجھ کو یاد لے شاہ مدینہ طیبہ میں مجھ کو یاد لے شاہ مدینہ طیبہ مجھ کو یاد لے خاک پاک پر خاک پاک پر در سامنے خاک پاک در سامنے لوٹو خاک پاک پر در جنت کی آرزو ہے نا آگش کی جنت کی
تیرے در کے سامنے ٹکڑا نیلے زمین تھا تیرے در کے سامنے ٹکڑا نیلے زمین تھا تیرے در کے سامنے پہنچو اگر میرا انور کے سامنے پہنچو اگر میرا انور کے سامنے اور یوں میری مات مدینہ سر پہ ہو کے مدینہ سر پہ ہو سرور کے سامنے کے مدینہ سر پہ ہو سرور کے سامنے مدینہ سر پہ ہو سرور ہے قادری جمیل یہ عرض ہے قادری جمیل یہ عرض اس کی روضہ انور کے سامنے قبر اس کی روضہ انور کے سامنے پہنچو اگر روضہ انور کے سامنے سب حال دل بیان کروں سرور سامنے سبحان اللہ۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آصف بھائی بھی مدینے کی حاضری کی التجا کریں گے انشاءاللہ۔ عطائے نبی محتشم میرے آقا نگاہیں کرم ہو میرے آقا نگاہیں کرم ہو میرے
چلا اپنی سرکار خزانوں کا مالک کیا ہے جس کسی کو ملا جو ملا ہے میرے آقا تیری عطا ہے سب بھکاری فقط شاہ بھکاری فقط شاہ تم ہو میرے آقا یہ کرم ہو میرے آقا یہ کرم ہو یاد جب چلا مدینے سے اس گھڑی عرضی زبان ایسا رو رم
حاضری مدینے کی بار بار عطار کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیر شہریہ بھی گئے مدینے کی والی عالم کے دلاتا میری بھی نصر سوئے بالا میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرا تمہارے کرم پر میری زندگی میں سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہماری
ان التجاؤں کو پیش کی قبول ہو جائے، جلدی ہمیں حاضری کا اذن عطا ہو جائے۔ ہم محفل نعت میں کچھ مدنی پھول بصورت مختصر بیان سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک وصف بڑا لاجواب تھا۔ آپ کے اعضائے مبارک اور آپ کی جود و سخا اور آپ کی عطا ایسی تھی کہ کسی کی ایسی نہیں تھی۔ اللہ نے آپ کو وہ طاقت، وہ قوت، وہ شجاعت اور وہ سخاوت کی دی کہ آپ جیسا کوئی سخی پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ کے ہاتھ مبارک کا کیا عالم تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم یا دیبا کو آپ کے کف مبارک سے زیادہ نرم نہیں پایا۔ ریشم سے بھی زیادہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک تھے، اور نہ کسی خوشبو کو آپ کی خوشبو سے بڑھ کر پایا۔ جس شخص سے نبی پاک علیہ السلام مصافحہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھ میں خوشبو پایا کرتا۔ جس بچے کے سر پر آپ اپنا دست مبارک رکھ دیتے وہ خوشبو میں دوسرے بچوں سے ممتاز ہو جاتا۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز ظہر پڑھی، پھر اپنے اہل خانہ کی طرف آپ نکلے تو میں بھی آپ کے ساتھ چل دیا۔ بچے آپ کے سامنے آئے تو آپ نے ان میں سے ہر ایک کے رخسار کو اپنے ہاتھ مبارک سے مس فرمایا۔ میرے رخسار کو بھی آپ نے مس فرمایا، پس میں نے آپ کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبو ایسی پائی کہ گویا آپ نے اپنا ہاتھ عطار کے صندوقچے سے نکالا تھا۔ جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جنگل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جنگل بھر دیے، صدقہ ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے۔ حضور علیہ السلام کا دست مبارک وہ دست مبارک ہے کہ ایک مشت خاک کفار پر پھینک دی تو ان کو شکست ہوئی۔ قرآن نے فرمایا نا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی۔ اسی دست مبارک سے آپ نے کفار پر جو ہے وہ آپ نے خاک پھینکی تھی اور ان کو شکست ہوئی۔ یہی وہ دست کرم تھا جو کبھی سائل آیا تو محروم نہ گیا، اور یہی وہ دست شفا تھا کہ جس کے محض چھونے سے بیماریاں جاتی رہتی تھی، جن کے علاج سے اطباء بڑے بڑے حکماں عاجز تھے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست شفا لگنے سے وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ اور اسی مبارک ہاتھ میں سنگ ریزوں نے کلمہ پڑھا، اور اسی مبارک ہاتھ کے ایک انگلی کے اشارے سے چاند دوپارہ ہوا، اور اسی مبارک ہاتھ کی انگلیوں سے متعدد دفعہ چشمے کی طرح پانی جاری ہو گیا۔ ایک عورت نے اپنے لڑکے کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا حضور اس کو جنون ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا، لڑکے کو قے ہوئی اور اس میں ایک کالا کتے کا پلہ نکلا اور فوراً اسے آرام ہو گیا۔ جنگ احد میں حضرت قتادہ کی آنکھ کو صدمہ پہنچا، پوری آنکھ باہر آ گئی تھی۔ آپ نے دست مبارک سے اس کو ڈیلے کو اس کی جگہ پر رکھا، آنکھ ایسی درست ہو گئی کوئی یہ پتہ نہیں کر سکتا تھا کہ دونوں میں سے کون سی آنکھ زخمی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے اس گھر سے نکلے تو زینے سے گر گئے، ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے فرمایا پاؤں پھیلاؤ، حضرت عبداللہ نے پاؤں پھیلایا، حضور نے اس پر اپنا دست شفا پھیرا، اسی وقت ایسے تندرست ہوئے گویا کوئی ٹوٹی ہوئی ہڈی تھی ہی نہیں۔
حضرت عبد الرحمن بن زید بن خطاب قرشی پیدا ہوئے، نہایت ہی چھوٹے قد کے تھے. ان کے نانا حضرت ابو لبابہ ان کو حضور کی خدمت میں لے گئے. حضور نے تحنیک کی، کوئی چیز کھا کر انہیں عطا فرمائی اور ان کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور برکت کی دعا دی. اس کا اثر یہ ہوا کہ عبد الرحمن جب کسی قوم میں ہوتے تو قد میں سب سے بلند معلوم ہوتے تھے. کوئی سائنس کسی چھوٹے کو بڑا نہیں کر سکتی. کوئی ایسی سائنس نہیں کہ آنکھ نکل جائے اور اس کو فوراً رکھ دیا جائے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا دیکھنے لگے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے ہیں. اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست کرم سے، دست شفا سے، دست عطا سے ہم سب کو بھی سیراب کر دے. آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین ایک کلام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا ہم انشاءاللہ الرحمن اپنے مدنی بن فرید سے سنیں گے. بہت پیارا کلام ہے. اللہ پاک اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. پوچھتے کیا عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے، یوں گئے مصطفیٰ کے، پوچھتے کیا عرش پر قصر دنا کے راز میں عقل تو گم جیسی قصر دنا کے راز میں پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ تم نے بھی کچھ سنا. حضرت فرماتے ہیں قصر دنا کی راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں. قصر دنا قرب کا محل ہے نا. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ قرب عطا کیا گیا، وہاں جو قرب ہوا، وہاں جو عطائیں ہوئیں، وہ تو حضور نے جو بیان کر دی وہ بیان کر دی، اور جو نہ بیان کر دی وہ جانے اور ان کا رب جانے. تو قصر دنا کی راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں. ارے جبریل امین سے بھی تو پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں کیا فرمایا حضور نے؟ قصر دنا کے راز میں
تم نے بھی کچھ سنا تم نے بھی کچھ سنا لوگ قدس سے پوچھیے تم نے بھی کچھ سنا تم نے بھی کچھ سنا میں نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس طرح میں نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس طرح صبح نور میں گھر میں مٹ کے دیکھا دیا مٹ کے دیکھا دیا صبح نور میں گھر میں مٹ کے دیکھا دیا مٹ کے دیکھا دیا کیف کے پر جا جلے کوئی بتایا کہ اور دل کو ہے فکر کس طرح مرد جلاتے حضور دل کو ہے فکر کس طرح مرد جلاتے حضور اے میں فدا لگا کر ہو کر اسے بتا کے ہو کر اسے بتا کے اے میں فدا لگا کر ہو کر اسے بتا کے رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جگہ یہاں ارشاد فرمایا فرماتے دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے تھے تو جابر کے بیٹوں کو زندہ کیا نا بکری کو بھی زندہ کیا دل کو فکر ہے کیسے مردے جلاتے تھے اس دل کو تھوڑا سا ٹھوکر لگا دیجئے بتا دیجئے یوں اے میں فدا لگا کر ہو کر اسے بتا کے ہو کر اسے بتا پورے دل کو دے نور داغے پھر میں فدا نیم کر مانا سن کے شک آنکھوں سے اب دیکھا کہ آنکھوں سے اب دیکھا کہ مانا سن کے شک ماغا آنکھوں سے اب دیکھا کہ آنکھوں سے اب دیکھا امام اہل سنت کے دل کو نور دے دیجئے آقا اور داغ اپنی محبت کا داغ عشق دیجئے پھر اس کو 2 ٹکڑے بھی کر دیجئے
ہم نے مانا ہے، ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اب آنکھوں سے بھی دکھا دیجئے نا، میرے دل کے بھی گویا 2 ٹکڑے کر دیجئے تاکہ یہ دل میں اور پختگی آ جائے. دل کو دے نور و داغے پھر میں فدا دو نیم کر مانا سن کے شش ماغا آنکھوں سے اب دیکھا کہ آنکھوں سے اب دیکھا رحمۃ اللہ تعالی کیا خیال ہے، فرماتے ہیں جب بلبل ہے نا، جب وہ باغ میں ہوتا ہے نا تو اس کو محبوب گل مل چکا ہوتا ہے، اس وقت بھی کو 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 کر رہا ہوتا ہے، اور جب ہجر میں ہوتا ہے نا اس وقت بھی کو کو کر رہا ہوتا ہے. کام ہے ان کے ذکر سے، وصل میں بھی ذکر کر رہا ہے، ہجر میں بھی ذکر کر رہا ہے، کام ہے ان کے ذکر سے. یوں گئے ان کے ذکر سے سا
سانسیں میں تیرے صدقے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا بولو مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے پھر اٹھے مرجھائے تازہ ہوا ایمان ہے پھر اٹھے مرجھائے تازہ ہوا ایمان ہے یا الہی یا الہی 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 یا الہی مولا 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 مدینے دے کبھی رمضان دکھا یا الہی الہی مدینے دے کبھی رمضان دکھا یا الہی الہی مدینے دے ابھی رمضان دکھا یا الہی الہی مدینے دے ابھی رمضان دکھا مدتوں سے دل میں یہ ستار کے ارمان ہے رمضان 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 دیکھو میرے پلے پر وہ سانسیں میں تیرے صدقے صدقے سانسیں میں تیرے صدقے سانسی میں تیرے صدقے رمضان بھی قادر بھی ہے عبد القادر بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر شرع بھی ہے غازی ملت بھی ہے مفتی شرع بھی ہے غازی ملت بھی ہے مفتی شرع بھی ہے مفتی شرع بھی ہے غازی ملت بھی ہے علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر علم اسرار سے ماہر بھی عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر منبع فیض بھی ہے مجمع افضل بھی ہے منبع فیض بھی ہے مجمع
افضال فیض افضال عرفاں کا منور عبد القادر عرفاں کا منور عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر رشک بلبل رضا زالا صداق بھی رشک بلبل رضا زالا صداق بھی رشک بلبل رضا رضا زالا صداق بھی آپ کعبہ سے ذاکر بھی عبد القادر آپ کعبہ سے ذاکر بھی عبد القادر جیلانی عبد القادر مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام دور و نزدیک کے سننے والے بکار نالے کرامت پیلا کو سلام وہ زبان جس کو سب کن ذکر گئے اس کی نافذ کو بند پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزازات پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام جس پارے تو عالم کی پروانگی جس پارے تو عالم کی پروانگی بازو کی قوت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام خدمت کے قدس گئے رضا مجھ سے خدمت کے قدس گئے رضا مجھ سے خدمت کے قدس گئے رضا جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اے اللہ ہماری اس محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ جو اس میں التجائیں اور استغاثے کی ہیں قبول ہو جائیں۔ مکے اور مدینے کی حاضری عطا کر دے، حج کی سعادت عطا کر دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، تنگ دستوں کو فراخ دست کر دے۔ اے اللہ ہم نے تیرے محبوب کے
دست مبارک کا ذکر سنا مولا، وہ عطا کر دے تو جولیاں بھر جاتی تھیں، تو نے ہی انہیں دینے والا بنایا، اے مولا ہمیں بھی عطا فرما دے، محبوب کا صدقہ عطا کر دے، ہم سب کی بھی جھولیاں بھر دے، اور ہماری دعاؤں پر، ہماری آرزوؤں پر، ہماری التجاؤں پر رحمت کی نگاہ فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب نہ